السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب ویڈیو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اٹ اینڈ سبسکرائبنگ اٹ. اور اگر آپ نے نہیں ابھی تک سبسکرائب کیا تو پلیز کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اور کبھی کبھی کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ یہ پتہ ہو مجھے اور میری ٹیم کو کہ ہم کس ٹائپ کے کانٹینٹ جو ہے اس پہ یا سبجیکٹس پہ آپ کو ہم آپ تک لے کے آتے رہیں. دو باتیں ہو رہی ہیں اس وقت اسلام آباد میں اور بڑی اوپنلی برملا یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں اور ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں. جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں وہاں پہ لوگ جو ہے وہ ان دو باتوں کا ضرور تذکرہ کرتے ہیں. جن لوگوں کو جو ہے وہ آئیڈیا ہے کہ ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ کس طرح کی تلوار ہے جو پاکستان کی گردن پہ لٹکی ہوئی ہے اور اتنے سالوں سے اس کی گرے لسٹ پہ ہے پاکستان, تو 16 اکتوبر کو اب فیصلہ آنا ہے اور امید تو کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی اسٹرانگلی اس کے لیے لابی کر رہا ہے. اور ہمارے کافی ڈپارٹمنٹس کی جو ایکٹیویٹی ہے جس میں ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی ہے یہ سر فہرست ہے, اس کی وجہ سے شاید پاکستان اس باری مقررہ ووٹ لینے پہ کامیاب ہو جائے. ہمیں تقریباً 15 یا 16 کے قریب ممالک کے ووٹ چاہیے 37 میں سے ٹو کم ان دا وائٹ لسٹ. اور اگر یہ نہیں ملتا خدا نخواستہ تو ہمیں پھر نئے سرے سے دوبارہ سے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا ایشو, اور وہ ہماری اکانومی کے لیے بڑا کرپلنگ فیکٹر ہو سکتا ہے. بٹ ون تھنگ جو عمران خان کی گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایف اے ٹی ایف کو بڑی سیریسلی لیا ہوا ہے اور امید تو ہے کہ اس باری پاکستان گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ کی طرف آ جائے گا. اگر ایسا ہوا تو ہمارے یعنی فارن انویسٹمنٹس جو ہیں وہ بہت اچھی تعداد میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں مختلف شعبوں میں مختلف سیکٹرز میں. اور جب فارن انویسٹمنٹس آتی ہیں تو لوکل کمپنیز بھی بنتی ہیں, لوکل کمپنیز بنتی ہیں, امپلائمنٹس جنریٹ ہوتی ہیں اینڈ اٹ ہیز اے سنو بال افیکٹ. تو اللہ کرے کہ ایسا ہو. بٹ جو پرابلم ہو رہی ہے یہاں پہ وہ بڑی سیریس پرابلمس ہیں اور وہ گورننس کے ایشوز ہیں اور وہ مینجمنٹ کے بھی اب اس میں ایشوز نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے صرف لگتا تھا کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ کمزور ہے, کہ عثمان بزدار کی اور کے پی کے میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کی بھی کوئی اتنی اچھی کارکردگی نہیں ہے ابھی 1 سال اور 1 مہینے کے اندر. بلکہ کے پی کے بھی جو سی ایم ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو بھی پروجیکٹ کی فائل آتی ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں جا کے اور جو ہے اس کے اوپر کام ہی نہیں کرتے. اب یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ہم دیکھتے ہیں تو کے پی کے میں پروجیکٹس جو ہیں وہ بالکل رکے ہوئے ہیں. اور خود بی آر ٹی جو ہے وہ ہائیلی کویسچنبل ایک پروجیکٹ بن گیا ہے اور جتنا اس کے اوپر اماؤنٹس لگ چکے ہیں, جتنا پیسہ لگ چکا ہے اور جتنی ڈیلے ہو چکی ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی جواز ہے. لیکن کے پی کے سے اور بڑی بری خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ہاسپٹلس جو ہیں ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بالکل کولیپس کر چکا ہے. ڈاکٹرز کام پہ نہیں آتے ہیں, لیب ٹیکنیشینز اویلیبل نہیں ہوتے ہیں, پیرامیڈک سٹاف جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ کسی مشکل میں مبتلا ہے, بلکہ پیرامیڈک سٹاف جو ہے وہ کافی ہیراسمنٹ کی بھی ان کے اوپر وہ چارجز لگا رہے ہیں اپنے سپروائزرز کے اوپر, اور بڑے سیریس ایشوز ہیں اینڈ دے ہیو ٹو بی ایڈریسڈ. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں اور خاص طور پہ ویکسینز ہیں ان کی شدید قلت ہونا شروع ہو گئی ہے. مجھے نہیں پتہ یہ کیوں ہوئی ہے, کیونکہ ہم کوئی خدا نخواستہ حالت جنگ میں تو ہے نہیں, یا ہمارے پر کوئی اللہ رحم کرے کوئی ایمبارگو تو لگا ہوا نہیں کہ ہم لائف سیونگ ڈرگز یا ویکسینز یا یہ چیزیں ہم قلت ہوگی یا ہونی چاہیے, یا اگر کوئی منافع بنانے والے لوگ ان کو روک کے بیٹھے ہیں تاکہ زیادہ مہنگی قیمتوں پہ وہ یہ ادویات بیچیں, تو پھر بھی وہ حکومت کی بہت بڑی کمزوری ہے. اب جہاں تک میکرو پروجیکٹس کا تعلق ہے وہ بہت ہی کرپلنگ کنڈیشن ہے ان کی. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ 16 اکنامک زونز بننے تھے سی پیک کے انڈر ابھی تک, جو پچھلی حکومت سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے انہیریٹ کیے تھے. ان 16 اکنامک زونز میں کوئی ایک بھی ایسا اکنامک زون نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ پروگریس ہوئی ہے, یعنی زیرو پروگریس ہے. سوائے ایک جو رشکائی کے اندر ہے اس کی اتنی پروگریس ضرور ہوئی ہے کہ اب شاید اگلے 6 مہینے تک اس میں ایم او یو سائن کرنے کی نوبت آ جائے.
اور اگر 6 مہینے کے بعد MOU ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ٹرمز آف بڈنگ ہوگی، اس کے بعد انویٹیشن ٹو بڈ پہلے ہوگا، اس کے بعد کوالیفائی کرے گا کوئی، اس کے بعد کہیں پہ 2-3 سال کے بعد آ کے وہ پروجیکٹ لگنا شروع ہوگا، پتہ نہیں پھر کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، اس کا ثمرات کون دیکھے گا۔ تو سیریس ایشوز ہیں جو میکرو مینجمنٹ ہے اس کے اندر، اور مائکرو مینجمنٹ جو ہے پنجاب جو ہے اٹ از اے ٹیسٹ کیس کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے ختم ہو چکا ہے پنجاب میں، افراتفری ہے، پولیس کسی کو جواب دہ نہیں ہے اور پولیس سے کوئی جواب لے نہیں سک رہا، کرائم ریٹ اتنا زیادہ انکریز کر گیا لیکن اب اس کو یعنی ہر کرائم جو ہے وہ رپورٹ ہی نہیں ہو رہا کیونکہ لوگ اس کو بے معنی سمجھتے ہیں، اور علاقے کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ چوریاں اور ڈکیتیاں جو ہیں ان سے بچاؤ کے طریقے کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ پیاز ہو یا ٹماٹر ہو یا عام سبزی ہو، وہ ایک شہر کی 4 مختلف منڈیوں میں ایک بھاؤ پہ نہیں مل رہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جتنے ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب کے، وہاں پہ مہنگائی کا کیا حال ہوگا، اوپر سے سیویئر جاب لیسنس ہے۔ ریٹیل بزنس جو ہے آن دا ہول تقریباً کوئی 40% ڈاؤن ہے، اور جب ریٹیل بزنس 40% ڈاؤن ہو تو یہ انڈیکیٹر ہے باقی سارے بزنسز کا جو اس سے لنکڈ ہیں اور جابز کا۔ سو میں بڑی سیفلی آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 35 to 40% جاب کٹس بھی ہو چکی ہیں، اور یہ ہر شعبے میں ہے، یہ صرف میڈیا میں نہیں ہے، یہ صرف ایڈورٹائزنگ میں نہیں ہے، یہ ہر شعبے میں ہے، اکراس دا بورڈ ہو رہی ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگوں کو، اور جو باقی بھی لوگ چلا رہے ہیں اپنے اپنے کام، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیسے چلائیں گے۔ پرائم منسٹر کو اب سیریس جو ہے وہ اس کے اوپر تھاٹس دینی پڑیں گی، پرائم منسٹر کو اپنے آرڈرز کو امپلیمنٹ کروانا پڑے گا۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر خود آنیسٹ آدمی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ نیک نیت ہے، لیکن دیٹ از ویئر اٹ اینڈز۔ ان کی ٹیم جو ہے وہ یہ کانفیڈنس جو ہے ٹرانسلیٹ نہیں کر رہی نیچے کے لیول تک۔ ہر روز ایک کوئی نئی لڑائی جو ہے یا نیا ایشو جو ہے وہ کیبنٹ میں سے کوئی نہ کوئی آتا ہے، اس کو ریز کرتا ہے اور اس کو کھڑا کر لیتا ہے اپنی ہی گورنمنٹ کے لیے، اور ایک نیا طبقہ جو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کو کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ آؤ اب تم بھی ہمارے اوپر اٹیک کرو۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ PTI کے اپنے ورکرز جو ہیں وہ اس وقت بے یار و مددگار پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ پارٹی کس پوزیشن میں ہے، اور پارٹی میں حالانکہ اب ری آرگنائزیشن تو ہو رہی ہے اور کافی شروع کی ہے سیف اللہ نیازی نے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ وہ گراس روٹ لیول پہ ابھی اس کا اثر اور رنگ نظر نہیں آ رہا، اور لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے ہیں کہ جو حکومت میں ہے وہ پارٹی کے عہدے تو چھوڑیں کم از کم، کہ جس طرح ہم PMLN سے مطالبے کرتے تھے یا پیپلز پارٹی سے مطالبے کرتے تھے، وہ اب ہمیں کہتے ہیں کہ یہی مطالبہ آپ PTI سے بھی کریں۔ لیکن PTI سے کچھ مطالبے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ایک گلے میں ہڈی کی طرح اٹکے ہوئے ہیں ان کے آ کے۔ اب 10 تاریخ سے اس کی باقاعدہ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کی یعنی انکوائریز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی فورن فنڈنگ کی جو PTI کو ہوا۔ ہو سکتا ہے PTI ان کا جواب دے دے مؤثر، اور ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کنونس نہ ہو کہ PTI کے جوابوں سے، اور اگر نہیں ہوتا اور وہ کوئی ان کے اوپر ریفرنس کر دیتے ہیں اور PTI کو سپیریئر کورٹ میں جانا پڑتا ہے، تو ایک بڑی مورل ایج جو ہے ان کی وہ وہاں پہ بڑی سیریسلی ڈینٹ ہوتی ہے۔ بٹ آل آف دیٹ از ہیپننگ کہ کیونکہ گورننس جو ہے PTI کی اس نے بہت سیریس ایشوز چھوڑے ہوئے ہیں، اور اگر تو عمران خان صرف مرکزی کیبنٹ میں یا فیڈرل کیبنٹ میں اگر آ کے چند چینجز کرتے ہیں اور رد و بدل کرتے ہیں تو اس کا ٹھیک ہے، کاسمیٹک فائدہ تو ہے، لیکن اصل فائدہ ہوگا کہ جب دونوں چیف منسٹرز پنجاب اور KPK کے بدلے جائیں گے، نیچے کی دونوں کیبنٹس کو بدلا جائے گا، اور PTI کو اب یہ سمجھنا ہے اور PTI کی حکومت کو یہ سمجھنا ہے کہ جب بات ہو رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی اور اب بات ہو رہی ہے گورننس کی، تو اب لوگ اکاؤنٹیبلٹی سے ذرا تنگ آتے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز گورننس کے اوپر دھیان دیں، ہماری نوکریاں بچائیں، ہمیں اپنا مہنگائی سے چھٹکارا دیں، ہمیں ہیلتھ فیسلٹیز دیں، ہمیں ایجوکیشن دیں، ہمیں کلین ڈرنکنگ واٹر دیں، ہمیں پراپر لوکل باڈیز دیں، ہمارے سیوریج کا، پانی کا، ان چیزوں کا خیال کریں،
اور جو کانٹریکٹس ہم سے تو آپ ٹیکس لے رہے ہیں یا ہم سے تو آپ ہر قسم کا ٹیکس لے رہے ہیں، لیکن جو چیزیں اس کانٹریکٹ کے تحت حکومت پاکستان نے بھی دینی ہے ایک اپنے سٹیزن کو، کہ پلیز خدارہ ان کے اوپر بھی اب دھیان کریں. سو آئی تھنک اب عمران خان جب آئیں گے 4 دن کے بعد، کل وہ جا رہے ہیں چائنا انشاءاللہ، جب 4 دن کے بعد آئیں گے تو اونس اینڈ پریشر ول بی آن دا پی ٹی آئی گورنمنٹ کہ وہ اپنی گورننس کو پروف کرے. آنے والے دن اسپیشلی اکتوبر کا مہینہ بڑا ایک ٹرکی مہینہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور کیونکہ کئی ان کو جو ایشوز ہو رہے ہیں اس کے انہوں نے پولیٹیکل ڈائمنشنز کو بالکل چھوڑ دیا ہوا ہے. جیسے مولانا فضل الرحمان ہے یا ان کی پروپوزڈ لانگ مارچ ہے، ہم ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ہم مولانا کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کال صحیح نہیں ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایک پولیٹیکل اینٹی ہے مولانا فضل الرحمان، اور پولیٹیکل سولوشنز کی طرف ہمیں جانا چاہیے تھا، جو ابھی تک کم از کم مجھے ان کا علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے بیہائنڈ دا ڈور کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہو، لیکن دیٹ ایکٹیویٹی شوڈ آلسو ہیو کم آؤٹ ان دا فور فرنٹ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حکومت سنسیئر ہے، سیریس ہے ہر ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے، اور پھر اس کی کیپیسٹی بھی ہے، اس کی کیپیبلٹی بھی ہے. آنے والے دن بڑے ٹرکی دن ہیں. اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان یوٹیوب چینل. ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اٹ، ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو لائک اٹ، اینڈ تھینک یو. اللہ حافظ.